السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 27، حصہ اول۔ دلہام خان زادہ پرنسپل کے آفس گیا اور ٹیبل پر سختی سے ہاتھ مارا۔ پرنسپل پہلے تو حیران ہوا کہ سردار کو اس نے کیا کہہ دیا ہے جو غصے میں جھلستا ہوا وہ اندر آیا ہے۔ مجھے ایک لڑکی کی انفارمیشن چاہیے، مجھے شک ہے وہ آپ کے سکول کی ہے۔ دلہام نے گردن ٹیڑھی کرتے شفقت سے کہا۔ پرنسپل نے بامشکل حلق سے تھوک نکلا۔ آفس میں موجود ٹیچر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جو ہر چیز خراب کرنے کا جنون آنکھوں میں سمائے کھڑا تھا۔ سردار، میں جانتا ہوں آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، لیکن ہم کسی کی بیٹی کی انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکتے۔ ترسم خان زادی کا سارا ڈیٹا مجھے چاہیے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں نہ جائیں کہ اس اسکول کے ریکارڈ میں سردار کی سردارنی کا ریکارڈ نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر الفاظ ادا کرنا، منفی جواب کی صورت میں اسکول کو کھولتے لاوے میں جھلسا دوں گا۔ مجھے اس کا ریکارڈ 2 منٹ کے اندر نکال کر دو۔ دلہام نے ٹیبل پر پڑی چیزیں ہاتھ مار کر زمین پر بوس کی۔ چیئر اٹھا کر زمین پر پٹکی، ٹیبل کے شیشے پر ہاتھ مار کر توڑ دیا۔ کانچ ہاتھوں کے اندر پیوست ہوئے۔ پرنسپل، جس نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، دلہام کا ری ایکشن دیکھ کر ڈر کر چیئر سے اٹھ کر دور ہو گیا۔ اسے اپنی درگت بنتی نظر آ رہی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں، ایک ٹیچر نے کمپیوٹر سے ترسم خان زادی کی انفارمیشن نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نام کا کوئی ڈیٹا نہ ملا۔ ڈرتے ہوئے دوبارہ چیک کیا، ترسم نامی کوئی لڑکی کی انفارمیشن سامنے نہ آئی۔ سر، ترسم نامی لڑکی کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ٹیچر نے آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائیں۔ سردار کی جانب دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ اس نے ڈر کر بے ہوش نہیں ہونا تھا۔ اسکول بند کرنے کے پیپرز آپ کو مل جائیں گے۔ دلہام ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس سے قبل وہ کچھ اور بولتا، شیرتیان آفس میں داخل ہوا۔ اپنے بابا جانی کی سرخ آنکھیں اور پرنسپل کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے۔ اسے معلوم تھا اس کے بابا جانی اس لڑکی کی انفارمیشن نکلوانے آئے ہیں۔ اگر اس کے بابا جانی اس کی نیلی آنکھوں والی چڑیل کو دیکھ لیتے تو انہیں اس کی آنکھیں اچھی لگنی تھیں۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی تو دلہام کے پاس جا کر اس کی قمیض کھینچی۔ دلہام نے سخت سے آنکھیں بند کی۔ پہلے ہی شیرتیان کی حرکات اپنی عمر سے بڑی تھی، کیونکہ وہ دلہام کی ہر حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ بابا جانی، آپ نے یہ سب کیوں خراب کیا ہے؟ اور آپ اس اسکول کو بند نہیں کروائیں گے کیونکہ یہ اسکول مجھے پسند ہے۔ اس کے گود میں اٹھاتے ہی شیرتیان بولا۔ اس نے دلہام خان زادہ کے الفاظ سن لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا
اس کے بابا جانی اس لڑکی کے بارے میں معلوم کریں۔ لیکن بابا جانی دلہام خان زادہ شیر تیان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت، وہی مٹھاس تھی لہجے میں جو اسے اپنی 4 فٹی بیوی کے لہجے میں محسوس ہوتی تھی جب اس نے اپنی بات منوانی ہوتی تھی۔ شیر تیان کو اس کے پاس رہ کر سکون ملتا تھا، لیکن دلہام خان زادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹیچرز اور پرنسپل نے سکون کا سانس لیا کہ اس بچے کی وجہ سے ان کا سکول بچ گیا۔ اگر اس کا ریکارڈ آپ کے اسٹوڈنٹس میں موجود نہیں ہے تو وہ آپ کے سکول میں کیا کر رہی تھی؟ دلہام نے آواز کو دھیما رکھتے لیکن سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بلند آواز شیر تیان پر برا اثر چھوڑ سکتی تھی۔ سر، ہمیں نہیں معلوم آپ نے کس لڑکی کو دیکھا ہے۔ آج پی ٹی ایم ہے اور کافی بچوں کی ماں اور بہنیں آئی ہوئی تھیں، پرنسپل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح تھی جو شیر تیان نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے بابا جانی کے سامنے سب کانپتے ہیں۔ شیرو، جو ٹیچر آپ کو اندر لے کر آئی تھی اس کا نام کیا ہے؟ دلہام نے شیر تیان کو چیئر پر بٹھا کر اس سے استفسار کرنے لگا۔ اس کی نظر اپنے بابا جانی کے ہاتھوں کی جانب گئی جہاں سے خون بہہ کر زمین پر گر رہا تھا۔ بابا جانی، خون؟ نام؟ شیر تیان بول رہا تھا جب دلہام نے اس کی بات کاٹ کر سوال پوچھا۔ لہجہ شفاف اور سرد تھا۔ نادیہ۔ منہ بنا کر مس کا نام بتا دیا۔ ایک ٹیچر مس نادیہ کو بلانے چلی گئی۔ دلہام بے صبری سے آفس میں چکر کاٹنے لگا۔ وہ بس چاہتا تھا اس کی پری اس کے پاس ہو۔ کچھ دیر بعد مس نادیہ آفس میں داخل ہوئیں۔ دلہام نے ان کی جانب رخ کیا۔ وہ لڑکی کون تھی جس نے میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ ایک سانس میں سوال کیا۔ مس نادیہ نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم سر، میں نے 3 دن پہلے اس اسکول کو جوائن کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا بچہ کس کلاس کا ہے۔ دلہام نے چیئرز اٹھا کر شیشے کے دروازے پر دے ماری۔ سارے کانچ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ کچھ کانچ سردار کے سینے میں پیوست ہوئے۔ شیر تیان نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آفس کا حشر بگاڑ کر شیر تیان کو گود میں اٹھائے ہاسپٹل لے گیا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی کروائی کیونکہ دانتوں کے نشانات کافی گہرے تھے۔ بابا جانی، آپ پٹی کروا لو۔ شیر تیان نے دلہام کے خون آلود ہاتھ تھامے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی پٹی ہوتے ہی اسے دوبارہ گود میں اٹھایا، حویلی چھوڑ کر جانے لگا۔ شیر تیان اپنی مورے کی گود میں بلک بلک کر رونے لگا اور ہاتھ دلہام کی جانب بڑھائے۔ اس کا رونا دیکھ کر سردار نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بابا جانی، شیر تیان اسے پکار کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ آئندن، جو ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، اپنے بیٹے کو روتے دیکھ اس کے پاس گیا اور بال سہلانے لگا۔ شیرو، بابا پاس جاؤ۔ دلہام نے اپنا رخ آئندن کی جانب کیا۔
شیر تیان اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ چپک گیا۔ لالا، یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ آئدن کا دھیان اس کے ہاتھوں کی جانب گیا جو خون آلود تھے۔ کچھ نہیں ہوا۔ شیر تیان کو دینا چاہا تو وہ بلند آواز میں رونا شروع ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں لالا، جب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو کسی کے پاس نہیں جاتا۔ آئدن نے مسکراتے اپنے شیطان کو دیکھا جسے اپنے بابا جانی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ نمیرا نے اپنی نظروں کا رخ اپنے محرم کی جانب کیا جو مسکرا رہا تھا۔ آئدن سنیے۔ ملازم جو آئدن کے لیے پانی لایا تھا اس نے لبوں کے ساتھ لگایا۔ نمیرا کے اتنی عزت دینے پر بری طرح غوطہ لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ شیر تیان اپنا رونا بھول کر اپنے بابا کو دیکھنے لگا۔ نمیرا بھاگ کر اس کے پاس گئی اور پیٹھ سہلانے لگی۔ آئدن، کیا ہوا آپ کو؟ آرام سے پانی پینا تھا آپ نے۔ آئدن احسان نے سرسری نگاہ سے نوازا اور آبرو اچکائی۔ ہل گئی ہے اس لیے آپ بلا رہی ہے، وہ منمنایا۔ مورے بابا کو آپ کا آپ بلانا ہضم نہیں ہوا۔ آپ نے پہلی بار بابا کو آپ کہا ہے۔ شیر تیان اور دلہام نے آئدن کا بربرانا سن لیا تھا۔ اس کے بیٹے کو اپنی زبان میں کھجلی ہوئی تو اس نے کہہ دیا۔ نمیرا کو شرمندگی ہوئی۔ اس کے بیٹے نے بھی نوٹ کیا تھا کہ اس کی مورے نے پہلی مرتبہ اس کے بابا کو آپ کہہ کر بلایا ہے۔ لالا، ان کا چلتا رہے گا۔ آپ اپنے کپڑے چینج کریں اور زخم پر مرہم لگائیں۔ آئدن نے زبردستی اپنے بیٹے کو لیا۔ وہ دہاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا۔ آئدن نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ آپ جائیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ دلہام اندر چلا گیا۔ چپ کرو، تمہارے بابا جانی کو چوٹ لگی ہے، انہیں اپنے زخم پر مرہم لگا لینے دو۔ آئدن نے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ میں لگا دیتا ہوں بابا جانی کو مرہم۔ شیر تیان آئدن کے سینے پر مکے مارنا شروع ہو گیا تاکہ وہ اسے نیچے اتار دے۔ ایک کام کر، مرہم کے ساتھ جا کر اپنے بابا جانی کے کپڑے بھی تبدیل کروا دے۔ آئدن نے اسے نمیرا کی گود میں پٹکا اور تلملاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ مورے بابا گندے ہیں۔ شیر تیان نمیرا کے کندھے پر سر رکھ کر منہ بناتے بولا۔ نمیرا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آئدن شاور لے رہا تھا۔ شیر تیان مورے کی ایک بات مانو گے؟ نمیرا اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اپنی مورے کا فرما بردار بیٹا تھا۔ آج آپ میرے پاس سو جاؤ۔ اور نمیرا چپ ہو گئی۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی اپنے بیٹے سے پوری بات کہتے ہوئے۔ اور کیا مورے؟ شیر تیان نمیرا کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ اس نے لمبا سانس خارج کیا۔ آپ سائڈ پر سونا اور بابا کو کہنا کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان میں سوئیں۔ نمیرا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شیر تیان سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے اس کی مورے نے کہا تھا کہ وہ ان کے پاس سو جائے اور اب کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بابا کو کہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں سوئیں۔ اچھا، میں کہہ دوں گا،
الٹے سیدھے چہرے کے زاویے بنا کر کہا۔ اس کا دل تھا کہ وہ اپنے بابا جانی کے پاس سوئے، لیکن اب اس کی موڑے نے کہہ دیا کہ ان کے پاس سو جاؤ۔ میرا پیارا بیٹا، نمیرا نے اس کی پیشانی چومی اور ناک سے ناک مس کی۔ شیرتیان کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ آیتن شرٹ لیس باہر آیا۔ ان دونوں کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھ اپنے بال بنانے لگا، لیکن نظریں ان دونوں کے مسکراتے چہرے پر تھیں۔ بابا، آپ کو شرم نہیں آتی ننگے ہو کر میری موڑے کے سامنے آتے ہوئے؟ شیم شیم۔ شیرتیان نے نمیرا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آیتن نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بیٹا کیوں بول رہا ہے، کیونکہ جب شیرتیان نہا کر شرٹ لیس باہر آتا تھا تو آیتن اسے کہتا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی موڑے کے سامنے ننگے ہو کر آ جاتے ہو؟ شیم شیم۔ میں جیسے مرضی باہر آؤں، وہ میری بیوی۔ آیتن بولتے ہوئے رک گیا۔ نمیرا نے اپنی آنکھوں میں نمی کو آنے سے روکا اور مسکرا کر اپنے بیٹے کی جانب دیکھنے لگی۔ بابا، آپ کتنے موٹے ہو؟ اس کے سکس پیک کو دیکھتے شیرتیان بولا۔ آیتن نے اپنا عکس دیکھا۔ اس کے بیٹے کو اس کے سکس پیک، جو اس نے سال بھر جم کر کے بنائے، موٹاپا لگ رہا تھا۔ موٹے لوگ تو کسی کو بھی نہیں اٹھا پاتے، ہاں ہاں، شیرتیان بلند آواز میں قہقہے لگانے لگا۔ آیتن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نمیرا لبوں پر ہاتھ رکھ کر مسکرانے لگی، جو اس کی نظروں سے مخفی نہ رہا۔ اوہ ہیلو، میں سب کچھ اٹھا سکتا ہوں۔ آیتن اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، تو پھر موڑے کو اٹھا کر دکھائیں 20 منٹ۔ شیرتیان بیڈ پر کھڑے ہوتے چیلنجنگ انداز میں بولا۔ نمیرا ان دونوں باپ بیٹے کی باتوں کو سن کر حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ لو، آیتن غصے میں سب کچھ بھلائے نمیرا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر برائڈل سٹائل میں باہوں میں اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ نمیرا نے آنکھیں پھیلائے ان دونوں کی جانب دیکھا، جو چیلنجنگ انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس نے فوراً آیتن کی گردن میں بازو حائل کیے، کہیں اس کا بیٹا اسے کوئی اور چیلنج نہ دے دے اور وہ زمین پر گر جائے اور بیٹھ کر رونا شروع ہو جائے۔ دیکھا، میں اٹھا سکتا ہوں، ایک بچی کے جتنا تمہاری موڑے کا وزن ہے۔ اس نے نمیرا کو اچھال کر بازو میں پکڑا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ چیخ ادا ہوئی۔ اوئے بابا، دھیان سے، میری موڑے آپ کی گود میں ہے، کوئی کھلونا نہیں۔ شیرتیان نے آیتن کے کندھے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مکے بنا کر مارے۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ کھلونا ہے؟ آیتن نے اس کے گرد گرفت سخت کر لی۔ نمیرا آنکھیں موند کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ انجانے میں، خیال میں سہی، وہ اپنے شوہر کے قریب تو تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک ہاتھ آیتن کی گردن میں تھا اور دوسرا اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ بابا، آج میں نے یہاں سونا ہے۔ بیڈ پر پھیل کر بیٹھ گیا اور ارد گرد ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوہ شکریہ، 2 ہفتے بعد اپنے ماں باپ کے پاس سونے لگے ہو، آیتن نے طنز کیا۔ وہ مسکرا کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ میں اپنے بابا جانی کے پاس جا رہا ہوں۔
5 منٹ تک واپس آتا ہوں، میری مورے کو اٹھا کر رکھنا ہے۔ آیتن نے ہاں میں سر ہلایا۔ وعدہ میرے باپ، نہیں اتاروں گا۔ وہ اپنے بابا کی جانب شاکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو آیتن نے وعدہ کر لیا کہ اس کی مورے کو نیچے نہیں اتارے گا۔ شیرتیان کمرے سے باہر چلا گیا۔ آیتن نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد اس کا دھیان اپنے سینے سے لپٹی نمیرا پر گیا، جو پرسکون ہو کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھی۔ آپ نے وعدہ کیا ہے تیان سے؟ نمیرا نے جب اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کی تو دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن میں حائل کر کے گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ آیتن کا اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے رہ گیا۔ اسے نمیرا سے اس طرح کی بے باکی کی امید نہیں تھی، جو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اب اس کی گردن میں منہ چھپائے پرسکون تھی۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں بازو میں اٹھائے رکھوں گا۔ محترمہ، تم نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ آیتن نے گردن کو دونوں جانب ہلایا تاکہ وہ اس کی گردن سے چہرہ نکال لے۔ نمیرا بھی سرد ڈیٹھ بنے اس کی گردن میں سختی سے بازو حائل کیے۔ نمیرا، آیتن اس کی گردن پر انگلیوں سے گدگدی کرنے لگا۔ آیتن، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہنستے ہوئے اس کی گردن سے چہرہ باہر نکالا۔ شرم سے نمیرا کا چہرہ دھواں چھوڑ رہا تھا۔ یہ بہتر ہے۔ اس کی طرف دیکھے بنا الفاظ ادا کیے۔ نمیرا کو دکھ کے ساتھ غصہ بھی آیا، جو اسے عادت ڈال کر خود سفاک بن گیا تھا۔ جتنی شفقت دکھانی ہے دکھا لیں آپ، میں بھی آپ کو پرانے والا آیتن بنا کر چھوڑوں گی۔ مجھے لگتا ہے 70% غلطی میری ہے جو میں نے پہل نہیں کی، لیکن اب میں ایسی پہل کروں گی کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ پائیں گے۔ نمیرا نے دل میں پکا عزم کیا۔ اس کے سامنے نہ بولی۔ اب اس نے آیتن کے سینے پر سر رکھا۔ وہ آیتن کو حد سے زیادہ مجبور کر دینا چاہتی تھی۔ آیتن، آپ کو پتہ ہے آج ایک عورت حویلی آئی، اس نے معلوم کیا کہا؟ نمیرا نے اس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکا کر چہرے کے تاثرات اس قدر سنجیدگی میں ڈھلے ہوئے تھے کہ آیتن نے آئی برو اچکا کر پوچھنا چاہا کہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے پہلے مجھ سے پوچھا، تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ 6 سال نکاح کو، 8 سال نکاح کو اور 6 سال رخصتی کو ہو گئے ہیں۔ پھر پتہ ہے آیتن انہوں نے کیا کہا؟ نمیرا حیرانگی چہرے پر سجا کر آیتن کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر رخ اپنی جانب کیا۔ کیا کہا؟ چہرے پر اکتاہٹ سجائی، لیکن دل میں تجسس تھا کہ اس عورت نے نمیرا کو ایسا کیا کہہ دیا جو وہ اس قدر حیرانگی میں مبتلا ہے۔ کہتی ہے تمہاری اولاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، ایک بیٹا ہے 5 سال کا۔ پھر پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ وہ جان بوجھ کر بات کو بڑھا چڑھا کر بول رہی تھی تاکہ وہ اس کی باتوں میں انٹرسٹ لے۔ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے کہا۔ آیتن اب تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے زمانے میں یہ رخصتی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نکاح ہوا، شوہر کے گھر گئے
اور چند ماہ بعد اولاد گود میں ہوتی تھی۔ میں حیران ہوں لڑکی، تمہاری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایک بچہ ہے۔ ہمارے 8 سال میں 9 بچے ہوتے تھے۔ نمیرہ اس عورت کی طرح چہرے کے زاویے بنا کر بات کر رہی تھی۔ آئیدن، جو نمیرہ کی بات بہت دھیان سے سن رہا تھا، جب غور کیا تو چہرہ سرخ ہو گیا اور 9 بچوں والی بات پر منہ کھل گیا کہ 8 سال میں 9 بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ گور کر نمیرہ کی جانب دیکھا۔ اس نے ایسے ہی کہا تھا۔ نمیرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی آئیدن کے ذہن میں ان لفظوں کا کیا مطلب نکلا ہے۔ آنکھیں مچ کر سر سینے پر ٹکانے لگی۔ آئیدن نے اسے اوپر کی جانب اچھالا۔ سیدھی طرح کہہ دو کہ تمہیں بچہ۔ نمیرہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چہرہ دھواں چھوڑ رہا تھا۔ وہ سرخ انار بنی۔ آئیدن احزان کے جذبات کو جگا رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ غلط مطلب نکال۔ نمیرہ کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب آئیدن نے اسے اتار دیا۔ 20 منٹ پورے ہو گئے ہیں۔ آئیدن ڈریسنگ روم میں گیا اور کپڑے بدلنے لگا۔ نمیرہ کی آنکھوں میں نمی شامل ہوئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شیرتیان کمرے میں داخل ہوا اور تل ملاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ نمیرہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور چٹا چٹ چومنے لگی، اسے گول گول گھمانے لگی۔ میری جان، تھینک یو، آج تمہاری وجہ سے مجھے اتنی بڑی خوشی ملی۔ شدت سے اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ شیرتیان نہ سمجھی سے اپنی مورے کو دیکھنے لگا۔ بھلا اس کی وجہ سے کون سی خوشی اس کی مورے کو ملی تھی؟ تمہاری وجہ سے مجھے آج تمہارے بابا نے نمیرہ چپ ہو گئی جب اس کی نظر ڈریسنگ روم کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے آئیدن پر پڑی، جو آئی برو اچکا کر دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شیرتیان نے اپنے بابا کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ اس نے اٹھا لیا۔ بابا جانی کے کمرے کا دروازہ بند ہے۔ رونے والا چہرہ بنایا۔ آئیدن کو خود پر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کے بیٹے کو اس کی یاد آئی ہے۔ چلو جی، دیکھتے ہیں تمہارے بابا جانی کو۔ آئیدن کے کہنے کی دیر تھی، وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ دلہام نے چائے کا کپ منگوایا تھا تاکہ جسم کا درد کچھ حد تک ٹھیک ہو۔ مرہم پٹی اس نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ اس نے کمرے کو لاک کیا ہوا تھا۔ وہ کھول کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ملازمہ چائے لے کر آئی۔ وہ پیتے ہی کچھ دیر بعد سر بھاری ہونے لگا۔ آنکھیں غنودگی سے بند ہو رہی تھیں۔ چائے پینے کے 5 سے 6 منٹ بعد قندیل کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے نڈھال بیڈ پر لیٹے دیکھ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دلہام نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن نشے کی وجہ سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کئی سال انتظار کیا کہ کب تم میری جانب نظر بھر کر دیکھو گے، لیکن تم نے نہ دیکھا، تو مجھے یہ حربہ اپنانا پڑا۔ قندیل نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ محرم اور نامحرم کے درمیان کا فرق بھول چکی تھی۔ میں تمہاری ہونا چاہتی ہوں۔
پہلے وہ پدی مجھے تمہارے پاس نہیں آنے دیتی تھی اور اب وہ شیطان تمہاری جان نہیں چھوڑتا۔ قندیل بے باکی سے اس کے چہرے اور گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دلہام نشے میں تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر نشہ اثر نہیں کرتا تھا چونکہ اب وہ ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا۔ ایک نیند کی گولی بھی اس پر اپنا اثر زیادہ دکھا جاتی تھی۔ قندیل نے دلہام کی شرٹ اتاری۔ اب صرف ہم دونوں ہیں۔ قندیل نے اس کے لبوں کے پاس اپنے لب کیے۔ اس سے قبل وہ کوئی بیہودہ حرکت سر انجام دیتی، آئدن احسان شیر تیان کو گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ آئدن نے فوراً شیر تیان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ قندیل بیڈ سے اٹھ گئی۔ تیان باہر جاؤ۔ آئدن نے اسے کمرے سے باہر کھڑا کر کے غصے سے کہا۔ شیر تیان کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے۔ اس کے بابا نے اس طرح کا لہجہ کبھی نہیں اپنایا تھا۔ صوفیہ خانم اور ریحانہ خانم کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھیں۔ سونیا اپنے کمرے میں سے کم ہی باہر نکلتی تھی۔ آئدن اندر گیا اور اپنے لالا کے اوپر لحاف دیا۔ قندیل کا بازو پکڑا اسے دلہام سے دور کرتے اس پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ خود پر ضبط کرتے ہوا میں ہاتھ روک لیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس طرح کی بیہودہ حرکت کرتے ہوئے۔ آئدن نے اسے دھکا دیا۔ قندیل کا سر الماری سے جا لگا۔ تف ہے تم جیسی عورت پر جو ایک نامحرم کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آئدن احسان کی پیشانی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں سرخ رنگ شامل ہوا۔ میں محبت کرتی ہوں دلہام سے، قندیل بے حیائی کی انتہا کرتے ہوئے بولی اور دلہام کے چہرے کی جانب دیکھنا شروع ہو گئی۔ آئدن اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی نظر دلہام کی جانب نہ جائے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے قندیل، میں نہیں چاہتا تمہاری یہ بیہودہ حرکات میری موڑے کو معلوم ہوں۔ اگر چاہتی ہو یہ بات پردے میں رہے تو دفعہ ہو جاؤ ابھی کے ابھی۔ آئدن احسان دہارا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو دھیما رکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عزت خراب ہو کیونکہ عورت کے پاس سب سے قیمتی شے عزت ہوتی ہے۔ قندیل باہر چلی گئی۔ شیر تیان کب سے باہر کھڑا تھا۔ اس چڑیل کو باہر نکلتے دیکھ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کیا۔ آئدن نے دلہام کے سینے پر بنے زخموں پر مرہم لگائی، ہاتھوں پر پٹی کی اور اسے شرٹ پہنا کر گیلا کپڑا اس کی پیشانی پر لگایا جیسے وہ قندیل کا لمس اپنے لالا پر سے مٹانا چاہتا تھا۔ شیر تیان دلہام کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئدن 2 گھنٹے سوچوں میں گم رہا۔ اسے پتہ نہ چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ تینوں ایک بیڈ پر سو رہے تھے۔ دلہام درمیان میں تھا، اس کے دائیں جانب شیر تیان اور بائیں جانب آئدن تھا۔ راحہ جب کھانا کھا رہی تھی اس نے التمش کو کھانے کا کہا۔ اسے بھی شدت سے بھوک لگی تھی۔ اس نے بھی تھوڑا سا کھانا اس کے ساتھ کھا لیا۔ وہ دونوں کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ شاید کھانے میں کچھ نشیلی چیز شامل تھی۔ التمش چیئر پر اور راحہ بیڈ پر بیٹھی سو رہی تھی۔
جاری ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ بتانا مت بھولیے گا۔ سب نے اچھا رسپانس دینا ہے۔ اور میں بتا دوں کہ ناول کی اب ایک ہی ایپیسوڈ آیا کرے گی۔ موبائل زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر سے اینک والا تحفہ ملتے ملتے رہ گیا۔ مجھے چشماٹو نہیں بننا، اس لیے ایک ہی ایپیسوڈ آیا کرے گی، کبھی کبھار 2 دیا کروں گی۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی دھیان رکھیے گا۔